بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر کوئی پہچان سکتا ہے تو پہچانے، ہم امریکن ایمبیسی گئے تھے۔ جیسا کہ آج کا میرا ٹائٹل ہے کہ ہم امریکن ایمبیسی کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، بتاتی ہوں آپ کو۔ بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی۔ ساؤنڈ سنیے ذرا۔ اب السلام علیکم پاپا، ہو گیا میں ابھی نکلا باہر۔ تھوڑی سی باتیں آپ کو لائیو سناتی ہوں۔ ہاں جی، الحمدللہ 11 ہفتے تک مل جائے گا ملتان سے اٹھانا۔ الحمدللہ۔ اچھا، میں کہ لوسیا تو میں کیا کروں، میں نے نکال دینی آگے لوسیا۔ ابورا کو کہتے ہیں نا جو مصر میں۔ اچھا اچھا، نہیں وہ تو اس کے تو اتنے اچھے مینرز ہیں۔ وہ بڑے ہوتے ہیں ان کے exercise امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، پھر میں آگے جا کے اپنی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں۔ میں تو کہتا ہوں ایک اور رکھ لیتے ہیں ہم۔ تھینک یو۔ ہیں؟ نو، دو مل کے لیبراڈور رکھ لیتے ہیں۔ زیادہ مستیاں کریں گے دو مل کے۔ جی تو سنی آپ نے کچھ باتیں، ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ گرمی تھی جب ہم اسلام آباد پہنچے، کافی گرمی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ نا، جب کبھی بھی ہم ملتان کی گرمی کے ستائے ہوئے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ انتہائی گرمی کا اسپیل چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی کہا جا رہا تھا کہ بدھ کو ہوگی نا بارش، لیکن ہم چونکہ اس علاقے میں آئے تھے جہاں پہ ایمبیسی ہے، امریکن ایمبیسی، تو یہاں پہ ہمیں آتے ہی بارش شروع ہوگی، اور اتنی تیز بارش، بس میں نے شاید ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے پورا ٹائم جو ہمیں لگا ایمبیسی میں، وہ سارا شدید بارش ہوتی رہی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اپنا کام کر کے خیر و عافیت کے ساتھ گھر واپس آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی دن پھر شام میں بیٹے کا ارادہ نہیں بنا اسٹے کرنے کا، اسے کچھ کام تھے۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کے جب اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں پروسیس، تو ان کو آن لائن بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے ڈاکیومنٹیشن کرنی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ میرا بیٹا ساری ڈاکیومنٹیشن خود کرتا ہے اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی تو سب کچھ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اچھا، تو جب ہم واپس اسی رات میں ہم واپس آ گئے نا، ٹکٹس وغیرہ لے لیں اور ہم نے ڈیوو سے واپس آ گئے، میں اور میرا بیٹا۔ تو جب ہم واپس آ گئے تو شاید اسی نائٹ میں پتہ چلا کہ اسلام آباد میں وہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اس سے اتنی تباہی، اتنی بارش، آپ یقین کریں، ظاہر ہے دل تو دکھتا ہے نا، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی انسان اگر تکلیف میں ہوتا ہے دل تو بہت دکھتا ہے، اور یہ تو پھر ہمارا اپنا ان کیپٹل سٹی ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں۔ پتہ نہیں ایسی چیزیں میرے تو نا مجھے تو بہت درد دیتی ہیں ایسی چیزیں، آپ یقین کریں۔ میں نا جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی مجھے وہی بہتا ہوا پانی، اس میں جاتی ہوئی گاڑیاں، اور مجھے اتنی ٹینشن، میں بار بار صاحب کو دکھا کے ویڈیوز پوچھوں اس میں انسان تو نہیں ہوں گے، یہ گاڑی کی لائٹیں آن ہیں، کوئی اس میں بیٹھا تو نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ نہیں، یہ پتہ نہیں شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح سے مجھے تسلیاں دیں، لیکن میرے نا حواس پہ چھا جاتی ہے۔ دیکھیں بیوٹی آف اسلام آباد میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی، میں نے یہ ویڈیو کی تھی یہاں پہ ریکارڈ، خاص طور پہ دکھانے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا آرگنائز کیا ہوا ہے یہاں پہ پلانٹس کے ذریعے ساری بیوٹی کو، ماشاءاللہ خوبصورت۔ آئی لو اسلام آباد، لیکن رہنے کے لیے پتہ نہیں کیوں مجھے ملتان ہی پسند ہے۔ شاید ہر انسان کی یہ نیچر ہوتی ہے نا کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے اسے اپنی اسی جگہ سے پیار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے ملتان پسند ہے، شکر ہے پاک ذات کا۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی یہاں بیچ میں آپ کو بیوٹی دکھانے لگ گئی، ٹیپ ہو گئی میں اپنے ٹاپک سے، کہ وہ اتنی شدید بارش اور اتنی تکلیف دہ بارش تھی، توبہ توبہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو خیر سے رکھا ہو۔ بس میٹیریل چیزیں، ظاہر تکلیف تو ہوتی ہے، انسان بڑی محنت کرتا ہے ایک ایک چیز کو بنانے کے لیے۔ پتہ نہیں شاید وہ تو علاقہ، مجھے نہیں پتہ کس ٹائپ کے لوگ تھے وہاں پہ، کتنے امیر تھے، سنا یہی ہے کہ بہت امیر لوگوں کا علاقہ ہے۔ بہرحال میں تو اپنے آپ کو ہی دیکھتی ہوں نا، ہم جیسے لوگ جابس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچت کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں کوئی چیز بناتے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرا خیال ہے موسٹلی لوگ ہماری کمیونٹی کے جو اپنی محنت کے بلبوتے پہ
الحمدللہ والدین نے بھی بہت کچھ کیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے, شکر ہے پاک ذات کا, کیونکہ جہاں پہ ہم الحمدللہ کہہ دیں گے وہیں پہ ہم بادشاہ ہوں گے. اگر ہم بادشاہ بھی ہیں اور الحمدللہ نہیں کہتے تو ہم فقیروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ ہرس اور ہوس نے تو بھرنا ہی نہیں ہوتا کبھی نا. تو تکلیف تو ہوتی ہے میٹیریلسٹک چیزوں کی بھی جب وہ ضائع ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کا الٹرنیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دے, انسانی جانیں جو ہیں وہ سلامت رہیں, کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی نقصان نہ ہوا ہو, سب لوگ سیف ہوں, کیونکہ ہر فرد جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. تو اسلام آباد میں اچھا وقت گزرا, ایک دن ہی رہے, ایک دن جانے کا, ایک دن آنے کا, اور ایک دن ہم نے اسٹے کیا. اچھا لگا بہن کے پاس, چھوٹی بہن ہے میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمیشہ سے بہت پیاری, بچپن سے ہی جیسے چائلڈہڈ میں ہی میں بڑی تھی تو وہ چھوٹی تھی, تو میں نے اس کو بہت گود اٹھایا ہوا, اور بہت میں نے ہمیشہ سے ہی بہت ہماری بنتی, جیسے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کے ساتھ انسان کا پیئر ہوتا ہے, بہت اچھی بن رہی ہوتی ہے. تو اس بہن کے ساتھ نا میری ہمیشہ سے ہی بہت بنتی ہے. چھوٹی میری بہن ہے یہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اسے دین دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں دیں, اور اللہ تعالیٰ اولاد کا سکھ دکھائے. ماشاءاللہ ہمارے برادر ان لا بھی بہت نائس ماشاءاللہ ماشاءاللہ انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں, اچھے ہیں, بہت بڑے اپنی ڈیزگنیشن میں ہیں. یہاں میں ظاہر ہے بتا نہیں سکتی, کچھ ہوتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. بس اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی والی, صحت والی, امن ایمان والی زندگی دے, اور بچوں کا سکھ دکھائے, اور دنیا اور آخرت کی تمام تر کامیابیاں عطا فرمائے. اتنا دل لگا, اتنا اچھا لگا. میرا چھوٹا سا بھانجا ہے, میری کسی ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آئے, 20 سال سوا سال کا ہے ماشاءاللہ. وہ بھی اتنا پیارا لگتا تھا, حالانکہ وہ ابھی اس نے ریسنٹ بولنا سیکھا ہے نا, تو میں ایک دن ہی رہی ہوں تو اس نے خالہ خالہ کہنا شروع کر دیا نا, اور اتنا مجھے اچھا لگ رہا تھا. جب میں آ گئی تو پھر مجھے بتایا میری بھانجیوں نے کہ وہ رومز میں جا کے دیکھتے ہیں نا, گیسٹ روم میں جا کے دیکھ رہے بار بار نا, اور آوازیں لگاتے ہیں خالہ خالہ. اتنا مجھے پیار آ رہا تھا, اتنا مجھے پیار آ رہا تھا. اچھا یہ ساری باتیں تو میں مار رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, ظاہر ہے آپ میری ایک فیملی کی طرح ہیں, یوٹیوب فیملی. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو چکے ہیں. جو بھی میرے ویورز ہیں, مجھ سے پیار کرنے والے ہیں, وہ بہت شوق سے, بڑی محبت سے میرے ولاگز کو دیکھتے ہیں, میری باتوں کو سنتے ہیں. تو میں اصل میں آپ کو یہاں پہ اسلام آباد کی خوبصورتی دکھانا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ پاکستان سے باہر بھی ولاگز دیکھے جاتے ہیں. پاکستان کو دیکھیں, پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, بہت پیارے لوگوں کا ملک ہے. اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اچھائی کو انکریز کریں اور برائی کو ہم ڈیلیٹ کرتے جائیں, تاکہ ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں اور بہت خوبصورت انداز سے ترقی کرے. انشاءاللہ العزیز بہت خوبصورت ہے ہمارا کیپٹل سٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل خوش ہوتا ہے. اپنے رشتے ہیں, بہت پیارے رشتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العزت لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گنہگار کی جو ہے نا بخشش فرما دیتا ہے, لیکن 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی, جن میں ایک عادی شرابی ہے اور دوسرا رشتوں کو قطع کرنے والا. تو اپنے خون کے رشتوں کو بہت ویلیو دیجیے, بہت اہمیت دیجیے. پتہ نہیں مجھے تو ہر رشتہ اتنا پیارا ہے, اتنا مجھے کوئی میرے بہن بھائی کچھ کہہ بھی لیں, مجھے غصہ آئے گا, میں وقتی طور پہ کہہ لوں گی, لیکن وہ جو میرے دل کے اندر جو ان کی محبت ہے, ان کی رسپیکٹ ہے, ان کا مقام ہے, ان کی جگہ ہے, وہ کسی صورت کم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک میں اپنے بہن بھائیوں سے یوں ہی پیار کرتی رہوں گی. میں اپنے والدین سے بہت پیار کرتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے والدین کو صحت سلامتی امن ایمان والی زندگی دے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی کثرت سے پڑھتی ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آپ لوگ بھی اپنے والدین کے لیے ضرور پڑھا کریں, چاہے وہ حیات ہیں, چاہے وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں ان لوگوں کے والدین کو جو اس دنیا میں نہیں ہیں, اور جو حیات ہیں وہ ان کی خدمت میں تن من دھن ایک کر دیں, اور کثرت سے دعا پڑھتے رہیں. دیکھیں ہم بیٹیاں ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, کوشش کرتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بے بس ہو جاتی ہیں. اپنی اولاد, اپنے بچوں کی پڑھائی, بس وہی ہے نا, کیا کریں اب, بچوں کو نہیں اس ٹائم میں چھوڑ سکتے نا. بچوں کے پڑھنے کے اب کچھ بننے کے دن ہے, لیکن والدین کی بھی یہی عمر ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. سم ٹائم تو فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے, اتنا مشکل ہو جاتا ہے. سچی میں سوچ رہی ہوتی ہوں جیسے ہمارے بچے, ہم نے بچے پیدا کیے ماشاءاللہ, بچے بہت چھوٹے تھے, فیڈ پہ تھے, مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا بچہ جو خود اٹھ کے نہیں لے سکتا, کچھ اپنا کھانا نہیں کھا سکتا, اپنا واش روم نہیں کر سکتا, اپنے کپڑے نہیں بدل سکتا. آپ یقین کیجیے ضعیف والدین جو اب ہو جاتے ہیں نا, وہ اس بچے کے مانند ہوتے ہیں. ان کو اسی طرح سے فیڈ دینی ہوتی ہے, ان کو اسی طرح سے کپڑے پہنانے ہوتے ہیں, ان کو اسی طرح سے نہلانا ہوتا ہے, ان کو اسی طرح سے کھلانا ہوتا ہے. آپ یقین کریے میں آئی ایم اسپیچلیس. ہر بیٹی جو ہوتی ہے وہ دوسرے گھر کی بہو ہوتی ہے. ہر بیٹی جو درد اپنے دل میں اپنے والدین کے لیے رکھتی ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کے والدین کے لیے بھی رکھے. اگر وہ اپنے ہسبینڈ کی جنت کو ہی خراب کر دیتی ہے تو سوچئے کہ اس نے کیسی محبت کی اپنے ہسبینڈ سے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی صحیح معنوں میں جو ہے نا جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم وہ حق ادا تو نہیں کر سکتے کہ کجا ہم اپنا گوشت بھی اتار کے دے دیں ان کو، وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنے والدین کا دل راضی رکھیں، ان کو اپنے ان نوزائیدہ بچوں کی طرح سمجھیں، ان کو اس طرح سے پیار کریں۔ دیکھیں ہم اپنے بچوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ نہیں آتے، ہم اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے کبھی نہیں تنگ آتے، اس سے گھوڑے کی طرح لگے ہوئے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہوتا ہے ہم نے، اور ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو، بچوں کے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے میں، بنانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اتنی محنت کا میں کہتی ہوں 10واں حصہ اگر والدین پہ لگا دیں تو والدین راضی بھی ہو جائیں گے، اور وہ صحت مند بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے بھی کریں گے، وہ اپنے بچوں کے اوپر پراؤڈ بھی فیل کریں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کریں گے، وہ خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے، اور اپنے والدین کا سچے دل کے ساتھ خدمت گزار بنائے، اور اپنے والدین کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا بے لوث محبت رکھ دے، وہ محبت نہیں جس کے صلے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کچھ ملنا ہے۔ والدین ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں روئے زمین پر لانے کا، ہمیں زندگی دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ذریعے پیدا کیا، کیا اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ ہم تو ناشکرے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ کے بھی اگر ہم اپنے والدین کے شکر گزار نہیں